ٹائپ جو ہیں اسکالرشپ بہت ٹائپس کے ہوتے ہیں. فلورائڈس کے بھی اسکالرشپ ہوتے ہیں. ایک تو آتے ہیں جو میرٹ بیس اسکالرشپ ہیں, یعنی کہ آپ کا اکیڈیمک کیریئر اتنا اچھا ہے, مطلب کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں اور ان کے کرائٹیریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیڈ بیس اسکالرشپ کے ہیڈ میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھیں. آپ نے ٹریول کرنا ہے اور آپ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسکالرشپ لیں, کیونکہ جب آپ اپلیکیشن فل کرتے ہیں تو اس کے بعد سے اسٹوڈنٹس آپ سب نے ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ کیا سگنیفیکینس ہوتے ہیں انٹرنیشنل جو آپ ڈگریز لینے جاتے ہیں, انٹرنیشنلی آپ کچھ پوسٹ گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ماسٹر یا پی ایچ ڈی, تو اس کی کیا آپ کے نظر میں مطلب کیا افادیت ہے وہ آپ کو پتہ چلی. اور اس کے علاوہ انگلش پروفیشنسی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. اب میں مینلی آپ کے ساتھ بات کروں گی اسکالرشپ کے بارے میں. آئی گیو یو اے گائیڈ انٹرنیشنل اسکالرشپ فار پوسٹ گریجویٹس, کیونکہ آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ ماسٹرس کریں گے, انشاءاللہ پی ایچ ڈی کریں گے فرام انٹرنیشنل یونیورسٹی. اینڈ وٹ از دا پاتھ وے ٹو گو فار اے اسکالرشپ, کیونکہ موسٹلی انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور فار ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسکالرشپ کے تھرو جائیں. تو کیا اس کے لیے آپ کیا راستہ اختیار کریں گے, واٹس دا پاتھ وے, آئی گائیڈ یو. Me, Maimuna Ijaz, I did my master's and MPhil from UMT with Director Merit Awards, and now I am a PhD scholar at University of Tasmania, Australia. I got a highly prestigious funded scholarship with living allowance. So that is my journey, which I want to share with you, so you guys also take over this. Okay. سگنیفیکینٹ آپ کو میم نے بھی بتائے جس طرح کہ آپ کلچرلی ڈائیورس کلچر میں جاتے ہیں, لیکن اسکالرشپ ون کرنے کے لیے آپ کو جو ہے آپ جو فریشلی گریجویٹس ہیں وہ اور باہر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا کہ ہائیلی پیڈ یونیورسٹیز ہیں جو فیسز لیتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کون کون سا اپرچونٹی گلوبلی جو ہے وہ اویلیبل ہے, کیونکہ یہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج جو اس جگہ پہ ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں کہ کون کون سی آپ کو ایلیجبلٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے انٹرنیشنل اسکالرشپ کے لیے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسکالرشپ کیا ہیں آخر, مطلب کہ وہ کیا آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں اور کیا کیا آپ اس سے فی دے سکتے ہیں یا لیونگ الاؤنس آل دیٹ, اور ٹائپس آف اسکالرشپ بہت سارے, جس طرح سر نے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ مختلف قسم کے اسکالرشپس ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسکالرشپس ہیں انٹرنیشنل جو ہیں, انٹرنیشنل ماسٹرز کے اور پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ جی کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے, آپ کی ایجوکیشن کے حساب سے, آپ کے کیریئر کے حساب سے آپ کے لیے کون سی یونیورسٹی جو ہے وہ بیسٹ ہے. تو چوزنگ دا رائٹ یونیورسٹی از اے بگ ٹاسک. کورس انٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ آپ اگر اس یونیورسٹی میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس ریکوائرمنٹس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے ڈیولپر ریسرچ پرپوزل, اور یا آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے لیے کس طرح آگے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے جی. ایلیجبلٹی کی جہاں تک بات کریں تو جو ماسٹرس کے لیے ہے وہ بیچلر جو ہے وہ آنرس جو آپ کر رہے ہیں, آپ سب لوگ جس طرح کر رہے ہیں وہ, اور پی ایچ ڈی کے لیے وہ بیچلر کے ساتھ ماسٹرس بھی یا ایم فل جو ہے وہ ڈگری مانگتے ہیں. اور یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ ویری کرتی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کہ وہ کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ جب آپ یونیورسٹی چوز کرتے ہیں تو آپ کو اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. لیکن موسٹلی جو ہے جو بیسک کوالیفیکیشن ہے ہماری وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ آنرس میں کس طرح آنرس کریں اور اس کے بعد ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی. ٹھیک ہے جی. پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ کیا ہے جی؟ یہ وہ ایوارڈ ہے جو آپ کو پیسوں کی صورت میں اور لیونگ الاؤنس کی صورت میں دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کر سکیں اور آپ وہاں پہ جو ہے اس کو مکمل کر سکیں. ٹھیک ہے جی. ایلیجبلٹی جو ہے کرائٹیریا کیا ہوگا وہ بھی یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جو ہے وہ ویری کرتا ہے کہ آپ کس طرح یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں اور یونیورسٹیز میں کیا کرائٹیریا ہے اسکالرشپ کے لیے.
تو ٹائپ جو ہیں اسکالرشپ بہت ٹائپس کے ہوتے ہیں. جس طرح آپ ابھی بھی کوئی بھی یونیورسٹی دیکھیں یا میں آخر میں آپ کو لنکس بھی دوں گی, اگر آپ ان کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جس طرح سر نے بھی بتایا کہ ٹافل اور آئلٹس کے بھی اسکالرشپ ہوتے ہیں, اس طرح یونیورسٹیز کے خود بھی ہوتے ہیں اسکالرشپ. تو اس میں ایک تو آتے ہیں جو میرٹ بیس اسکالرشپ ہیں, یعنی کہ آپ کا اکیڈیمک کیریئر اتنا اچھا ہے کہ آپ کو میرٹ پہ اسکالرشپ دیا جائے گا, آپ کا CGPA بہت اچھا ہے, آپ کی انگلش پروفیشنسی بہت اچھی ہے تو بھی آپ کو دیے جائیں گے PhD پہ, اور آپ اس کی بیس پہ اپنی CV کے بیس پہ جو ہے وہ آپ اپنا جو میرٹ بیس اسکالرشپ ہے اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اینڈ ادر ون از نیڈ بیس اسکالرشپ. مختلف یونیورسٹیز میں آپ کو نیڈ بیس اسکالرشپ بھی دیے جاتے ہیں, جس میں آپ مطلب کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں اور ان کے کرائٹیریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیڈ بیس اسکالرشپ کے ہیڈ میں کیا کیا چیزیں آپ کو پوچھ رہے ہیں, اور آپ اس کو سرکمسٹینسز کو فل کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو نیڈ بیس اسکالرشپ جو ہے وہ ایوارڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاؤ ٹو فائنڈ اے اسکالرشپ. اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جی اسکالرشپ کا نام تو بہت سنا ہے, یہ دیکھیں کہ اسکالرشپ ملنا کیسے ہے نا بھائی. تو اس کے لیے کیا ہے جی, سب سے پہلے جس طرح میڈم نے کہا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھیں, اور پھر خواب کی تکمیل کے لیے دیکھیں انٹرنیٹ کو کہ کہاں کہاں آپ کو اسکالرشپ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسکالرشپ جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹس اویلیبل ہیں, یونیورسٹیز کی ویب سائٹ ہیں اسکالرشپ. جس طرح میں نے آپ کو بتایا میرٹ بیس, نیڈ بیس اسکالرشپ ہیں, ان کی کچھ اسکالرشپ کے جو بہت مشہور ہیں, آگے میں آپ کو ان کے نام بھی دوں گی جس میں آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور جو ہے یہ آپ کیونکہ فیس بک, گوگلز اور اس طرح آتے رہتے ہیں, ایڈس وغیرہ بھی آتے ہیں, یونیورسٹیز کے ایڈس بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے مختلف سوشل میڈیا پیجز پہ بھی یہ اپرچونٹی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈو یو وش ٹو ڈیولپ فنڈنگ اور ٹریول ٹو, اس سے پہلے تو وہی بات ہے کہ جی آپ نے اپنے طور پہ ارادہ کرنا ہے کہ جی آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ٹریول کرنا ہے اور آپ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسکالرشپ لیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آپ کب سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا اکیڈیمک ایئرس جو ہے, مختلف یونیورسٹیز کے اکیڈیمک ایئرس مختلف جو ہے منتھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں, اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کب کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اپلیکیشن فل کرتے ہیں تو اس کے بعد سے 4 to 6 months جو ہے منیمم ٹائم ہے کہ آپ ایمبیسی میں, اگر آپ کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہیں تو آپ اتنا اپنا ٹائم دیں جب آپ کا کورس سٹارٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس سے کے بات کریں گے تو پھر آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ایمبیسی نے آپ کے ویزے کے لیے جو ٹائم لینا ہے ویزا گرانٹ کے لیے وہ شاید اس سے زیادہ ہو, اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ نہ مطلب کہ اپروو تو ہوئی ہو لیکن وہاں سے آپ کا ویزا گرانٹ نہ ہے. اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اسکالرشپ ڈھونڈتے ہوئے آپ کی جو اپنے پوٹینشیلز ہیں, آپ کے پوٹینشیل ایریاز جو ہیں ان پہ فوکس کیجئے گا تاکہ آپ آگے جا کے بھی وہی کریں تاکہ آپ اس میں ایکسل کر سکیں. ٹھیک ہے جی. وٹ اسکل ڈو یو ہیو ٹو کنسسٹ ود ہائر گائیڈ لائن, کہ آپ وہی بات ہے کہ آپ کا کون سا ایریا ایسا ہے جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں ایز اے ریسرچر, کون سا آپ کا انٹرسٹ ایریا ہے جس میں آپ آگے جا کے کام کر سکتے ہیں, اور کس میں جو ہے آپ کو اگر اچھی گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے تو آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنے اکیڈیمک ریکارڈ, اپنی CV اور اپنی ان چیزوں کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیجئے کہ یونیورسٹی یا پروگرام جو آپ نے لینا ہے ماسٹرز کے لیے یا PhD کے لیے, وہ یہ آپ اپنے ساتھ ایک فیئر ڈیل کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. اگر آپ یہ مطلب کہ کسی کے دوست کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ آپ اس طرح کی کوئی چیز چوز کر لیں گے جو بعد میں آپ اس کو نہ کر سکیں تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. اس لیے بہت ریئلسٹک اپروچ رکھیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں, جس میں آپ کو پروفیشن کے ساتھ ساتھ پیشن بھی ہے جس کے لیے آپ کے پاس, تو وہ ضرور کیجئے. کیونکہ پھر یہ جو ماسٹرز اور PhD کرنا از اے کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے. BS لیول تک تو ہم کھینچتان کے بچوں کو لے آتے ہیں نا, اٹس اے ریئلٹی. سو اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھیے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل آف انٹرنیشنل اسکالرشپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ ایگزامپلس جو انٹرنیشنل اسکالرشپس کی ہیں, وہ جو ہے گورنمنٹ فنڈیڈ اسکالرشپس ہوتے ہیں. یہ وہ اسکالرشپ ہیں جو مختلف کنٹریز کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, جس میں میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ UK کی کامن ویلتھ کے اسکالرشپ ہیں, نیوزی لینڈ انٹرنیشنل ڈاکٹر ریسرچ اسکالرشپ ہیں, ڈنمارک کی ڈینش گورنمنٹ کی اسکالرشپ ہیں. اس طرح بہت سی کنٹری کو آپ کی نظروں
से भी गुजरे होंगे, जैसे सर ने बताया टर्किश होते हैं, यूके के हैं, यूएसए के हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड जो स्कीम्स आती हैं उनके स्कॉलरशिप भी होते हैं। कुछ एक्सचेंज स्कीम्स होती हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन है यूके का, यूएसए का और मुख्तलिफ और कंट्रीज़ का, तो वो उनके साथ जो कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट लेवल पे आपके पास जो है वो स्कॉलरशिप आता है, जिसमें 2 कंट्रीज़ या और भी कंट्रीज़ जो है म्यूचुअली अपने एक्सचेंज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी अवार्ड जो मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी खुद से भी स्कॉलरशिप लॉन्च करती हैं। हर यूनिवर्सिटी, दुनिया की हर जगह की मोस्टली यूनिवर्सिटी जब ऑफ़र करती हैं मास्टर्स डिग्री, पीएचडी डिग्री, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड करती हैं। तो ठीक, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो आपको पता चल जाता है, और किस तरह वो स्कॉलरशिप कितने % दे रहे हैं, फुल दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पे दे रहे हैं, आपकी नीड बेस पे दे रहे हैं, वो उनका वेरी करता है टूवर्ड्स ऑल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। तो आपने जब यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है तो उसके बाद आपको ये डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो ख़ुद भी स्कॉलरशिप देती हैं उनके अंदर भी गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप भी आते हैं, और बाज़ दफ़ा एक्सचेंज स्कीम के भी स्कॉलरशिप आते हैं, उनके अपने स्कॉलरशिप्स के अलावा भी। ठीक है। सो चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप उसको देखें, आपका एरिया जो है उस एरिया में कौन कौन से जो है, जिस तरह हम स्पेशल एजुकेशन के हैं, साइकोलॉजी के हैं, कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो क्या है। क्यूएस रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, आपके एक रैंकिंग है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है जी, हर सब्जेक्ट की है। एक आपके अपने सब्जेक्ट साइकोलॉजी की, स्पेशल एजुकेशन की, कि जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो किस रैंक पे है। तो आप जब यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसका क्यूएस रैंक क्या है, या वो वर्ल्ड में कौन से रैंक पे है, या आपका सब्जेक्ट के लिहाज से वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे फॉल करती है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स आप देखेंगे जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, कहाँ पे आप करना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी विलिंग होती है ना, अपनी अपनी ख्वाहिश होती है कि जी मैं इस कंट्री में जाके हायर स्टडी करना चाहता हूँ, तो वो भी है। ठीक है जी। और इसलिए जब आप उस कंट्री में जहाँ आप चाहते हैं जाएं, उनकी यूनिवर्सिटी, डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़, एरिया, उसके कल्चर, उसकी क्लाइमेट को देखें, और उसके हिसाब से जो है वो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक है जी। कोर्स एंट्री रिक्वायरमेंट जो है, ये भी यूनिवर्सिटी, ये जो अभी बात हुई थी पहले भी कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक तो सर ने आपको बताया इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए जो आपको टेस्ट वगैरह करने हैं वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो मैंने यहाँ पे भी कहा है, लेकिन उन्होंने उसकी डिटेल बता दी है आपको। तो जो है 3 to 4 ईयर की मतलब कि ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, उसके बाद जो है आप मास्टर या पीएचडी के लिए, और मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली क्राइटेरिया जो है ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, 3.3 GPA का होता है मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आपको सर ने बताया, और इसके अलावा जो है आपको कुछ टीचर्स अपने जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं मास्टर्स के या एमफिल के, उनके रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, और प्रपोजल बनाना होता है, और आपकी सीवी होती है। तो ये भी रिक्वायरमेंट्स जो है अगेन आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेरी करती है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगी। यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो हैं बतानी होंगी हर यूनिवर्सिटी के लिए, ऑलमोस्ट यही होती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो हैं, मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है कि जी हमें ये लेटर चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो वो यूनिवर्सिटी की वेरी करती हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद जिस तरह मैंने बात की कि किस तरह आप रिसर्च प्रपोज़ल जो है तैयार करेंगे। अब अगर आपने रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना है पीएचडी लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे भी बाज़ जगह थीसिस होती है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी आप पहले हमें प्रपोज़ल तैयार करके दें, जो आपका एडवाइज़र होता है। तो उसमें आप ऑफ कोर्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च लिखते हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चन जो उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं। अगेन जो प्रपोज़ल का फॉर्मेट भी होता है वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, और आपको वहाँ पे उसका जो है वो मिल जाता है, वो पीडीएफ की फॉर्म में, या जो उनका फॉर्मेट होता है वो उनके पेजेस पे अवेलेबल होता है, और वो आप देख सकते हैं कि वो उनको किस किस्म का प्रपोज़ल चाहिए। और यही चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं डिफरेंट। जी
جی وہی الائن کرتا ہے، وہی الائن کرتا ہے، جی بالکل وہی الائن کرتا ہے، آپ کا ایریا جو ہوتا ہے اسی سے الائن کرتا ہے، اور وہ پی ایچ ڈی میں خاص طور پہ جو ہے وہی آپ کا تھیسس کا ٹاپک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپلیکیشن جو آپ نے پروسیجر کرنا ہے، وہ اپلیکیشن کا پروسیجر یہ ہے کہ جی آپ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے یونیورسٹی چوز کی. اب یہ ایک سمپل سی بات ہے، آپ نے اسکالرشپ کے لیے پہلے آپ نے مختلف قسم کے اسکالرشپ دیکھے جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے بعد اس اسکالرشپ کے انڈر ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس اسکالرشپ کے انڈر کون کون سی یونیورسٹیز آ رہی، اور اگر آپ وایا یونیورسٹیز جا رہے ہیں تو یونیورسٹی جو آپ نے چوز کی ہے اس کے اندر کون کون سے اسکالرشپ آپ کو اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے، اور اس جو اسکالرشپ ہے اس کے انڈر کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ کی ٹیویشن فیس ہے، آپ کے لیونگ الاؤنس ہیں، اور کتنے پرسنٹ ہیں اور کتنے پرسنٹ نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ جج کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ وہاں پہ ہے، وہاں پہ اس سے ریلیٹڈ ٹیچر، فیکلٹی، آپ کا ڈپارٹمنٹ، یہ سب چیزیں آپ سارٹ آؤٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ سب کام کر لیے جب، تو پھر آپ ایک اپلیکیشن، ظاہر ہے ان کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے ہر یونیورسٹی کی جس کو آپ نے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس جو منیمم چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یونیورسٹی آپ کو بتاتی ہے کہ جی ہمیں یہ ریکوائرمنٹس چاہیے، لیکن عام طور پہ جو چاہیے ہوتی ہیں جس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. آپ کے پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے، آپ کا ایک CEO لیٹر ہوتا ہے جو آپ کو یونیورسٹی جب آپ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو وہ آپ کو دیتی ہے، جس پہ آپ کے سپروائزر کے سائن ہوتے ہیں. ایک ریسرچ پرپوزل آف کورس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی ایویڈنس آف کوالیفیکیشن، یعنی کہ جو آپ کی ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو آپ نے انٹرمیڈیٹ کی، میٹریکولیشن کی، اور جو دوسری آپ نے کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سرٹیفائڈ کاپی ہوتی ہیں آپ کی ساری جو آپ نے ڈگریز لی ہوتی ہیں، آل پریویس اسٹڈی، اور جو آپ نے کمپلیٹ کی ہیں، اور اگر آپ کوئی کنٹینیو کر رہے ہیں تو ان کی بھی آپ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو تھیسس ہوتا ہے، اگر آپ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو جو آپ کے ماسٹرز کے تھیسس ہے، اور جو آپ کا پی ایچ ڈی کے لیے پرپوزل بنایا گیا ہے وہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی CV ہوتی ہے، اور جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس میں آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل کہ کیا آپ کی اسٹرینتھس ہیں اور کیا آپ کی موٹیویشن ہے، اور آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے فیوچر گولز اینڈ ایمز کیا ہیں، وہ بھی آپ کو بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ انگلش پروفیشنسی، جس پہ سر نے کافی بات کی، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی انہوں نے بتایا آپ کو کہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جو ہے وہ ویری کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں جو یونیورسٹی آپ سے ریکوائر کرتی ہے، وہ اگین یہی ہے کہ یونیورسٹی کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے جو آپ کو فلفل کرنا ہوتا ہے جب آپ اپلیکیشن فلفل کرتے ہیں. اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی مطلب کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، شاید ہمارے لیے کوئی دوسرا کام یہ کر دے، لیکن آپ ماشاءاللہ اتنے کیپیبل ہیں، آپ نے آنرس کیا ہے، اور اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ یہ سب کام خود کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے اور ایک لگن ہونی چاہیے کہ جی مجھے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی اپلیکیشن خود فل کی تھی، میں نے اپنی پرپوزل خود بنایا تھا، ایون دو کہ میں نے اپنا ویزا بھی خود اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام تھوڑا مشکل لگتا ہے شروع میں، لیکن اگر آپ کنسسٹنسی سے کریں تو یہ کام ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یونیورسٹی کو سرچ کرنا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پوری دنیا ہے. پہلے آپ پوری دنیا میں جائیں گے کہ جی مجھے کس کونے میں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کس ایریے میں جانا ہے. پھر آپ اس ایریے پہ فوکس کریں گے، پھر اس ایریے کے آپ دیکھیں گے کہ جی مجھے یورپ کے اس کنٹری میں فرض کریں جانا ہے. یورپ تو بہت بڑا ہے نا، آپ کو ایک کنٹری میں جانا ہے. اس کنٹری میں جا کے آپ دیکھیں گے جی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ان یونیورسٹیز میں سے کون سی، پھر وہ اتنی ساری جو یونیورسٹی ہیں ان میں سے آپ کو کون سی یونیورسٹی سرچ کرنی ہے، اور پھر اکارڈنگ ٹو یور سبجیکٹ آپ کو کون سی یونیورسٹی کرنی ہے، اور وہ پھر وہاں وہ ورلڈ رینکنگ میں کہاں فال کرتی ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ اس کی ساری چیزیں جو ہیں دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو اس میں بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ریگولر کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں، اور اس طرح مطلب کہ چھوڑیں نہ کہ جی میں کر لوں گا اور میں نہیں کروں گا، میں تھوڑی دیر بعد کر لوں گا. آپ ریگولر بیسس پہ اس کام کو کریں کہ آپ اس طرح نیرو ڈاؤن کر لیں چیزوں کو، کہ کنٹری جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اس کے بعد اس کی یونیورسٹیز، اس کے بعد آپ سبجیکٹ اپنا لے لیں، اور ایک دو کرائٹیریا بنا لیں کہ جی اس لیول، اس وجہ سے میں نے اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہاں پہ میرا جو سبجیکٹ ہے
اس کی بہت اچھی جو ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ پھر ان کی ڈیٹس ہوتی ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے کی ڈیٹس. آپ دیکھیں گے کہ جی کی ڈیٹس کون سی ہیں، کہ جی جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ایکیڈیمک ایئر کہاں سے آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ پتہ چلے جی آپ نے آج دیکھا ہے اسکالرشپ اور ایکیڈیمک ایئر جو ہے وہ 25 دسمبر کے بعد یا فیبرری میں سٹارٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کی اپلیکیشن اگر نہیں جائے گی، کیونکہ ایٹ لیسٹ میں نے آپ کو بتایا 6 منتھ کا ٹائم رکھیں تاکہ آپ کا ویزا بھی جو ہے وہ ایمبیسی کا جو کام ہے وہ بھی ہو سکے. اور مین وائل آپ کا ٹوفل کا سکور یا آپ کا آئلٹس کا سکور بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، اس کے لیے بھی تو آپ نے پریپریشن کرنی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ وہ ٹائم لائن بنائیں. ہر یونیورسٹی اگر آپ نے 4-5 یونیورسٹی نیرو ڈاؤن کی ہیں تو ان کی ڈیٹس جو ہیں ان کو اپنے لکھیں لیپ ٹاپ میں یا اپنی ڈائری میں لکھیں، اور اس کے بعد اس کے اکارڈنگ کام کریں کہ ان کی ڈیٹس میں مجھے اپلائی کرنا ہے اور ان کی ڈیٹس میں میرے پاس سارے ڈاکومنٹیشن پورے ہونے چاہیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ انٹری ریکوائرمنٹس ہر یونیورسٹی نے اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ اس انٹری ریکوائرمنٹ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی وہ ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بغیر اگر آپ کہہ بھی دیں میں لگا پتہ چلا جی جب آپ نے سارا کچھ اکٹھا کر لیا تو اس کی ڈیٹ ہی 1 مہینہ رہ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ سرچ کریں گے یونیورسٹیز کے بعد، اس کے بعد آپ نے ان کی ڈیٹس دیکھنی ہے کہ جی ان کا سیشن اب سٹارٹ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ 6 منتھ بعد سٹارٹ ہو رہا ہے، 1 ایئر کے بعد سٹارٹ ہو رہا ہے. کچھ پروگرام ایسے ہیں جو وہ ایئرلی آپ کو کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں، اور کچھ پروگرام ایسے ہیں جو 6 منتھ کے بعد آفر کرتے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس پروگرام کے انڈر یہ اسکالرشپ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں، لینا چاہ رہی ہوں، وہ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں بھی آپ کو اگین لکھا ہوا ہوتا ہے یا بتایا گیا ہوتا ہے کہ جی یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس کے انڈر یہ والا اسکالرشپ جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اگر یہ کون سا اسکالرشپ جو ہے جو آپ ون کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں تو وہ. اور اس کے علاوہ بعض یونیورسٹی جو اب یہ کرتی ہیں پی ایچ ڈی لیول پہ کچھ ان کے فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے انہوں نے ٹاپکس وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہوتا ہے جو ان کا ٹاپک ہے اس کے انڈر رہ کے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. جو ریکوائرمنٹ آپ سے سپروائزر مانگ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو دینی ہوتی ہے. انفیکٹ جو میرا اسکالرشپ ہے اس میں وہ گورنمنٹ فنڈڈ ایک پروجیکٹ ہے پی ایچ ڈی کے لیے، جس کے لیے ان کو پراپر جو ہے وہی چیز چاہیے تھی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں آپ کو دیتی ہیں، پروجیکٹ بھی دیتی ہیں جو ان کے ڈیفائن ہوتے ہیں، وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ماسٹرز میں آپ کا اپنا سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، یا پی ایچ ڈی لیول پہ آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کی ڈیٹس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کا سپروائزر ہے اس چیز کے لیے، اگر تو آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا سپروائزر جو ہے وہ ایک میجر رول پلے کرتا ہے آپ کے اسکالرشپ کے لیے. تو ان کی اویلیبلٹی کب ہے، ان کو ای میل کس طرح کرنی ہے، وہاں آپ کو پروسیجر بتایا جاتا ہے، آپ کب ان کے ساتھ جو ہے لنک کر سکتے ہیں، اور ان سے آپ نے کیا پوچھنا ہے اور انہوں نے کیا، وہ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں ای میل سے. تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ وہ کتنی دیر میں آپ کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اس ٹائم لائن کا بھی، کہ جی آپ نے ایک پرپوزل بنایا یا آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا یا آپ نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا، تو آپ کو کمپنی جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے جو انہوں نے بتانا ہے آپ کو کہ کیا آپ کا اسکالرشپ کا کیا ہوا اور کتنی دیر میں اور اس کا کتنا ڈیوریشن ہے. تو اس ساری چیز کے لیے آپ اپنی ریگولر ای میلز کو چیک کریں، اور ای میلز کے لیے بھی اتنا ٹائم رکھیں کہ آپ اس کو یہ نہ ہو کہ جی آپ نے نیکسٹ منتھ آپ کا ایڈمیشن سٹارٹ ہونا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے جو ہے وہ وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو ٹائم جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں اس حساب سے کہ آپ کا سیمسٹر کب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ امپورٹنٹ لنکس ہیں جی، یہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا. یہ دیکھیں اس میں بہت ساری ٹاپ یونیورسٹی جو پی ایچ ڈی کے لیے اور ماسٹرز کے لیے آفر کرتی ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اسکالرشپ جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کی، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس اے، فل برائٹ اسکالرشپ جس طرح ہوتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کے آفر کیے جاتے ہیں. یو ایس اے، یو کے اسکالرشپ نیڈ بیس میرٹ بیس اسکالرشپ ہیں، تو وہ سب جو ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی بے شک آپ پکچر لے لیں. یہ جو ہے فائنڈ پی ایچ ڈی، فائنڈ ماسٹرز، اس میں آپ جب جائیں گے تو یونیورسٹی جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو اسکالرشپ آفر کر رہی ہیں اس ٹائم میں، اور وہ کتنا ان کا ٹائم ہے، کیونکہ وہ ایڈز وغیرہ وہی آتے ہیں جن کا ابھی ٹائم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ آپ ایک ایکسل کی شیٹ بنا لیں یا ورڈ کی شیٹ بنا لیں اور اس پہ وہی بات ہے کہ آپ لکھ لیں کہ آپ کو یہ یونیورسٹی جن کو آپ نے اپنے ہیڈ پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ان کی ڈیٹس کیا ہیں اور ان پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کے اندر آپ کے جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر کون کون سے اسکالرشپ آ رہے ہیں. تو اس طرح اگر آپ اسٹیپ بائز کام کریں گے تو آپ اس تک پہنچ جائیں گے اور پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی ہوگا کہ بائی دا ٹائم جو ہے آپ کا رزلٹ آ جائے گا انگلش پروفیشنسی کا وہ بھی آپ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ویزے کے لیے جو اپلائی کرنا ہے اس کے لیے بھی ٹائم ہوگا اور ٹائم لائن جو ہے وہ آپ کی مینیج ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور کسی کو کوئی کویشچن ہے تو وہ بتا سکتے ہیں, پوچھ لیں مجھ سے. اگین بیٹا یہ بھی یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے کہ آپ کا ورک ایکسپیرینس وہ مانگتے ہیں اور آپ کی فیلڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور جو ہے موسٹلی لوگ جو ہیں اگر وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو جس طرح میم نے بھی بتایا تھا وہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں اس سیکٹر میں. ٹھیک ہے جی. ہائر ایجوکیشن میں اکثر ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح بی ایس کر کے آپ فری نہیں ہوتے لیکن جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی بھی جتنا ٹائم آپ کو لگے گا اس اسکالرشپ کے لیے 1 سال کا عرصہ 6 ماہ کا 1.5 سال کا تو آپ مین وائل آپ اس ایریے میں کام کریں وہ آپ کا ورک. جی تو وہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ دیکھیں. جس طرح اگر آپ کا انگلش کا جو ان کی انگلش پروفیشنسی ہے وہ آپ کے پاس ہے چیزیں اگر آپ کی پوری ہیں تو آپ پھر وہ والا سیشن ان کی میں نے آپ کو بتایا جس طرح اینٹی ریکوائرمنٹس ہے آپ وہ چیک لسٹ بنا لیں. اگر آپ کی چیک لسٹ کمپلیٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ود ان 6 منتھ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یو کین گو فار 22 23 24. یہ بھی اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو بیکاز جیسے ہی آپ کی لسٹ کمپلیٹ ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ آپ نے ایک اپلیکیشن فل کرنے کی ایک لسٹ بنائی ہے ان کی اینٹی ریکوائرمنٹ لکھی ہے تو آپ یہ خود فیصلہ کریں گے کہ جی میں جا سکتا ہوں. اگر آپ کا ابھی وہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے انگلش پروفیشنسی آپ کی کمپلیٹ نہیں ہے یا ادر اس کے علاوہ کوئی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر آپ تو نہیں وہ سیشن اڈاپٹ کر سکتے نا. تو اس لیے پہلے اینٹی ریکوائرمنٹس کو پڑھیے اس کی چیک لسٹ بنائیے اور اس کو ٹک مارک کیجئے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ رکھ لی ہیں اپنے پاس اور اس کے بعد آپ پھر سیشن کا ڈیسیژن کریں گے کہ میں اس سیشن میں جانا چاہتی ہوں. جی سر نے تو آئلٹس پریفر کیا تھا. میں بھی آئلٹس پریفر کرتی ہوں کیونکہ وہ انہوں نے جتنی مطلب باتیں بتائی ہیں جتنے اس کے اچھے پوائنٹس بتائے ہیں آئلٹس یو مسٹ گو فار. کیونکہ وہی بات ہے ہم جو ہے زیادہ تر پیپر بیسڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اتنی مطلب کہ ہم نے کووڈ کے دوران اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کے لیے اتنے آپ لوگ ابھی کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ شروع سے بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ پہ جائیں تو ہماری 16 ایئرس کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ پیپر بیسڈ ہوتی ہے. تو سر نے بالکل ٹھیک کہا ہے آپ کو آئلٹس کے لیے جانا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ آپ پیپر بیسڈ ٹیسٹ میں مارجن ہوتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ میں کوئی مارجن نہیں ہے تو آپ کو تھنکنگ کا مارجن ہوتا ہے ٹائم کا مارجن ہوتا ہے. تو اتنی اچھی آپ کی ٹائپنگ اسکل نہیں ہے تو ڈونٹ گو فار ٹوفل اور اینی ادر. سو آئی تھنک اٹس گڈ کہ آئلٹس زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی فیلڈ کی جو جہاں سے میڈم نے کیا ہے یو کے کی یونیورسٹی جو ہے لندن یونیورسٹی ہے میم یو سی ایل ہاں یونیورسٹی آف لنڈن. تو وہ ہماری میڈم نے ٹاپ رینک یونیورسٹی سے کیا ہے وہ فرسٹ ہے. تو یو کے میں بھی ہیں آسٹریلیا میں بھی ہیں یو ایس اے میں بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ اسپیشل ایجوکیشن اور سائیکالوجی کی فیلڈ جو ہے کیونکہ یو ایس اے بہت بڑا ملک ہے تو وہاں پہ کافی اپرچونیٹی ہے. جب میں نے شروع کیا تھا سرچ کرنا تو سب سے زیادہ اپرچونیٹی جو ہیں وہ یو ایس اے میں آ رہی تھی. اس کے بعد جو ہے یو کے میں اور آسٹریلیا میں اور اس کے بعد کینیڈا. میں نے جو رینک کیا ہے مطلب کہ اگر اپرچونیٹی وائز آپ دیکھیں تو یو ایس اے یو کے کینیڈا اینڈ آسٹریلیا جو ہے وہ. جی بتایا میں نے جی. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس میں جو ہمارے کچھ نیشنل اسکالرشپس ہیں نیشنل اسکالرشپ سے مراد یہ کہ جیسے آپ کا ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ دیتا ہے یا پنجاب ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ دیتا ہے
So they asked you to go for those universities who rank top 200 in US, right? एक कुछ condition होती है, they want a ranking, मैं बताता हूँ लेकिन this is important to tell you. एक होती है आपकी सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग और एक होती है आपकी यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग, ठीक है? जो यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग है उसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी बाय नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी दे आस्क यू टू गो फॉर टॉप 200 यूनिवर्सिटीज, राइट? ये जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उसमें आप रैंक करें। अच्छा, ये जो जैसे थोड़े से बता रहे हैं आपको जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, दे समटाइम्स गिव यू द मार्जिन फॉर द टॉप 500 रैंक यूनिवर्सिटीज, राइट? तो आपने जब अपना स्कॉलरशिप के लिए प्लान करना है तो इस सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग लिस्ट में होनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को में चले जाते हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि दे गेट फॉर द स्कॉलरशिप्स और प्रोसेस वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वो तो उनके स्कॉलरशिप्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके अंदर वो फॉल ही नहीं करती वो यूनिवर्सिटीज़, तो वो सारा उनका टाइम और एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आप पहले ये इंश्योर कर लें कि जो आपने लिस्ट बनाई है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आइदर यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लिस्ट और यू आर गोइंग टू परसू सम स्कॉलरशिप्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और अदर कमीशंस दैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोविंशियल कमीशंस, राइट? तो वो आपको 200 टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करते हैं। जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं दे आस्क यू टू गो फॉर टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़। एक दूसरी रैंकिंग होती है जिसको सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग कहते हैं। जो आपके नेशनल स्कॉलरशिप्स की लिस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया HEC या PHEC, तो इनकी डिमांड ये है कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग है वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में से हों, ठीक है? यानी देयर आर 2 रैंकिंग लिस्ट्स, एक आपकी होगी यूनिवर्सिटी की और एक होगी आपकी सब्जेक्ट वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वाइज योर व्हाट इज़ योर मेजर सब्जेक्ट, राइट? जैसे स्पेशल एजुकेशन वाले हैं तो आप फॉल करते हैं एजुकेशन में, राइट? साइकोलॉजी के लिए भी साइकोलॉजी की फील्ड में और एजुकेशन दे आर सिमिलर लाइक। तो आपकी वो जो सब्जेक्ट रैंकिंग है उसको भी आपने देखना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पता हो, आप उसको प्लान करके उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। और मोस्टली जो आपकी QS रैंकिंग में टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की आगे फर्दर 50 रैंकिंग बनती है सब्जेक्ट वाइज भी। तो जब आप ये रैंकिंग्स मतलब जितनी आपकी रैंकिंग अबव है उतने आपके चांसेस हायर हैं टू गेट द स्कॉलरशिप, राइट? एक टाइम तो ये था कि जब ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था और कम होते थे नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स, तो जो स्कॉलरशिप अवॉर्डिंग एजेंसीज़ हैं दे जस्ट सी द लेटर्स कि अगर टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंकिंग 25 यूनिवर्सिटीज़ में से आपके पास लेटर है तो दे स्ट्रेट फॉरवर्डली गिव यू द स्कॉलरशिप लेटर, राइट? लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप अब क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और अच्छी बात यह है कि जैसे आपके लेवल पे भी लोग जो बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हम स्कॉलरशिप्स के लिए जाएं, तो फिर आपको थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। उसमें फिर डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, उसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशंस भी आ जाती हैं, आपके जो IELTS वगैरह के स्कोर्स हैं ये भी आ जाते हैं, फिर आपका रैंकिंग भी आ जाती है। तो इस रैंकिंग को आप ज़रूर ज़हन में रखें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप? ठीक है, थैंक यू।